أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى في مقام آخر: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. محترم سامعین کرام، جامع مسجد بیت الحق اور اس سے ملحق ادارہ جامعہ دارالسلام کی سالانہ تقریب میں آپ احباب کی زیارت کا اور آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا. اللہ رب العزت والجلال ہمارے یہاں جمع ہونے کو، ہمارے بیٹھنے کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن مجید کی 2 مقام سے کچھ آیات تلاوت کی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کی تشریح، توضیح صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. اللہ رب العزت والجلال اپنی بابرکت کلام کے ذریعے اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے، انہیں رشد و ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، انہیں اس دنیا میں آنے کا مقصد وہ بتلاتا اور سمجھاتا ہے. ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. اس وقت ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارے لیل و نہار بسر ہوتے ہیں، شب و روز گزرتے ہیں. ہم اللہ کے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اپنی عاقبت سے، اپنی آخرت سے، اپنی دائمی زندگی سے بالکل غفلت کا شکار ہیں. ہماری زندگیاں، ہمارے شب و روز بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی ہدف کے وہ گزر رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے اور ہمیں اس کا احساس تک بھی نہیں ہے. انسان کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی زمین پر رہ کر اس کی عبادت کے نظام کو قائم کرتا. اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام
سیدہ حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا، کیا فرمایا؟ اہبطوا منہا جمیعا، تم اب یہاں سے اترو، زمین پر آباد رہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اب تمہارا ٹھکانہ زمین ہے، وہاں تم نے رہنا ہے۔ اللہ نے انہیں زمین پر اتارا، ان سے نسل انسانی کو چلایا، آج تک چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک یہ چلتے رہے۔ انہیں بلا مقصد نہیں اتارا، ایک مقصد کے ساتھ اتارا، اور جب اتارا تو ساتھ یہ بھی فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اس زمین پر تم رہو گے، شب و روز تمہارے گزریں گے، تم نے اپنی زندگی کو گزارنا کیسا ہے وہ ہدایت نامہ تمہارے اترنے کے بعد تمہارے پاس آئے گا۔ اس ہدایت نامے کے ذریعے تم نے زندگی کو گزارنا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایات آئیں گی، ان ہدایات کے مطابق تمہاری زندگی گزرے گی، اور جو ان ہدایات کی پیروی کرے گا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ان ہدایات کی روشنی میں زندگی گزارے گا اس پر کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں۔ جو ان ہدایات کے مطابق چلے گا فلا یضل، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ بھٹکے گا نہیں۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس ہدایت ہے، اس کے ہاتھ میں کتاب ہدایت ہے جو اسے صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو، اس ہدایت نامے کو جو وحی کی صورت آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، اس کو مضبوطی سے تھامنا یہ صراط مستقیم پر قائم رہنے کی ضمانت ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ نصیحت ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ اس وحی کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے، اس وحی کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ وحی نصیحت ہے، ذکر ہے ہمارے لیے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور قیامت والے دن تم سے اس کے بارے پوچھا جائے گا۔ ہماری زندگی کا یہ مقصد تھا۔ ہم نے اپنی زندگی کو کن چیزوں میں الجھا دیا، اپنے آپ کو کن چیزوں میں لگا دیا، دنیا میں غرق ہو کے، دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو کے، دنیا کے مال و منال میں غرق ہو گئے، سیم و جواہر کے اندر غرق ہو کر ہم نے اپنی عاقبت کو، آخرت کو بھلا کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ چار چیزیں اللہ نے اس آیت میں بیان کی، چار چیزیں۔ میرے بھائیوں،
ہم یہاں آئے ہیں ایک مقصد کے لیے آئے ہیں۔ وہ مقصد کیا ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ان جواہر کو اپنے سینوں سے لگا کر اپنے گھروں کو جائیں۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنا وقت نکال کر ان دینی مجالس میں آتے ہیں، مساجد میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، قال اللہ و قال رسول کی صداؤں کو، ان موتیوں کو سمیٹ کر اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسی مجالس کو اللہ کے رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر سکینت اور وقار اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بڑی خوش قسمتی ہے جن کو اللہ یہ توفیق بخشتا ہے، اللہ کے گھروں میں آتے ہیں، ان مجلسوں کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان دینی محافل کو، مجالس کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 چیزیں اللہ نے بیان کی، جن لوگوں میں یہ 4 وصف ہیں، یہ 4 اوصاف ہیں، ان کا انجام کیا؟ فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ کیوں؟ دنیا میں اتنے غرق ہیں، کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنی دکان میں، اپنی بزنس کے اندر، اپنے جو ہے کام کاج میں اتنے غرق ہیں کہ وہ ہمیں بھول گئے۔ بھلا اللہ کو بھی کوئی بھول سکتا ہے؟ بھول سکتا ہے اللہ کو؟ ہاں، کوئی بھول سکتا ہے اللہ کو؟ لیکن اللہ فرماتا ہے لا یرجون لقاءنا، ہماری ملاقات کی وہ امید ہی نہیں رکھتے، بھلا دیا ہمیں بھول چکے۔ لیکن اللہ یاد رکھتا ہے، انسان جتنا بھول جائے اللہ نہیں بھولتا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ان کو قیامت کے دن، ان بھولنے والوں کو قیامت کے دن ان کاروبار میں، دکان میں غرق ہو کر، اپنی تجارت میں ڈوب کر، دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر، اپنی عاقبت کو، آخرت کو، قبر کو، حشر کو، قیامت کو بھول جانے والے، ان کو اللہ قیامت کے دن کھڑا کرے گا۔ فَيُنَبِّئُهُمْ، ان میں سے ہر ایک ایک کو خبر کرے گا، بتائے گا۔ احصاہ اللہ، اللہ نے گن گن کر رکھا ہے، وَنَسُوهُ، یہ بھول چکے ہیں۔ اللہ کے علم میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور بڑی پیاری اور بہترین حدیث، حدیث قدسی ہے، 10 جملوں پر مشتمل ہے یہ حدیث، بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس عصر کے محدث، استاذ الاساتذہ، فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر الرحمانی حفظہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کی ہے، کتابی شکل میں موجود، شرح حدیث ابی ذر الغفاری کے نام سے۔ 10 جملے بڑے پیارے جملے، ہر جملہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا۔ اس حدیث کا آغاز ہوتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ محرما بینکم فلا تظالموا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے، یا عبادی، یا عبادی، میرے بندو، اے میرے بندو۔ کتنا پیارا انداز، کتنا میٹھا انداز۔ کون مخاطب کر رہا ہے؟ اس کائنات کا خالق رب العالمین اپنے بندوں کو۔ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، ظلم حرام قرار دے دی۔
وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ، اس ظلم کو تمہارے اوپر بھی تمہارے مابین حرام قرار دیتا ہوں، فَلَا تَظَالَمُوا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اس حدیث کا آخری حصہ ہے یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیہا لکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں، تمہارے اعمال ہیں، احصیہا لکم، جنہیں میں شمار کرتا ہوں، گنتا ہوں، ان کا احصاء کرتا ہوں۔ ہر چیز تمہارے عمل کی، ہر چیز جو تم عمل کرتے ہو، اچھا ہے برا ہے کچھ بھی ہے، وہ سب کا سب شمار ہو رہا۔ اللہ کے شمار سے، اللہ کی گنتی سے، اللہ کی احصاء سے ہمارا کوئی عمل مخفی نہیں ہے۔ ہر عمل میرا رب العالمین اسے گن رہا ہے۔ ثم اوفیہا لکم، پھر میں تمہیں ان اعمال کا پورا بدلہ دوں گا، پورا بدلہ، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، پورا بدلہ ملے گا۔ فمن وجد خیرا، جو اپنے عملوں میں اچھائی پائے، فلیحمد اللہ، اسے چاہیے کہ اللہ کی تعریف کرے۔ اچھائی کو دیکھتا ہے اللہ کی تعریف کرے۔ ومن وجد غیر ذالک، اور اگر وہ اچھائی نہیں پاتا، کچھ اور پاتا ہے، فلا یلومن الا نفسہ، پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ پہلی صفت کیا بیان کی؟ لا یرجون لقاءنا، ہماری ملاقات کی وہ امید ہی نہیں رکھتے۔ اللہ کی ملاقات، اس سے کون غافل ہو سکتا ہے؟ کون اس سے نظریں چرا سکتا ہے؟ کون اللہ کی ملاقات سے منہ موڑ سکتا ہے؟ انسان دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، کہیں بھی نکل جائے، زمین کی پاتال میں چلا جائے، آسمان کی وسعتوں کو چیر کر نکل جائے، اس زمین پر لمبی عمر پا کر جی لے، سب کچھ کر لے، کرنے کے بعد بھی اس نے پلٹ کر اللہ کی طرف ہی آنا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر ایک نے اللہ کی طرف پلٹنا۔ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، اے انسان تو نے اللہ کی طرف جانا، تیرا پلٹنا اللہ کی طرف ہے۔ اچھائی کی صورت ہو تب بھی اللہ کی طرف، برائی کی صورت ہو تب بھی اللہ کی طرف، اللہ سے تو بھاگ نہیں سکتا۔ لیکن یہ جس کا پہلا وصف میرے اور آپ کے رب نے بیان کیا ہے، یہ وہ ہے جو اللہ کی امید سے غافل ہو، لقاء سے، ملاقات سے غافل ہو چکا، غفلت کا شکار۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دوسرا وصف کیا بیان کیا کہ دنیا کی زندگی میں مگن ہے، راضی ہے، خوش ہے، آخرت کی پرواہ نہیں۔ اللہ ایک اور مقام پر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے دین کے لیے نکلو، اللہ کی طرف آؤ، اثاقلتم الی الارض، تم زمین سے چمٹ جاتے ہو، زمین تمہیں پکڑ لیتی ہے، گویا کہ تمہارے پاؤں پکڑ لیتی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا تمہارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، رمضان کے روزے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اپنے مال سے زکوٰۃ دینا مشکل ہو جاتا ہے، حج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
کیوں یہ ہوتا ہے؟ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت تو نہیں آ گئی؟ دنیا تمہارے دلوں میں بس تو نہیں گئی؟ اس کے پیار اور محبت کا تم شکار تو نہیں ہو گئے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، سنو یہ ساری دنیا آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اے لوگو جس دنیا سے تم محبت کرتے ہو، جس دنیا کو تم آخرت پر ترجیح دیتے ہو، جس دنیا کے پیچھے لگ کر تم اللہ کے حقوق سے، اللہ کے اوامر سے غافل ہوتے ہو، جس دنیا کے پیچھے لگ کر تم ایک دوسرے کے حقوق غصب کرتے ہو، خون بہاتے ہو، مال کو دباتے ہو، حقوق دباتے ہو، اگر اس دنیا کی حیثیت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، فرمایا کہ اس دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی۔ مچھر دیکھا ہے نا، بہت بڑا جانور ہے، ہاتھی جتنا، ہاں کتنا چھوٹا سا جانور ہے نا، ساری رات سونے نہیں دیتا، بیں بیں کر رہا ہوتا ہے کان پہ آ کے، ایسا ہے کہ نہیں؟ کبھی یہاں سے مار رہے ہوتے ہیں، کبھی یہاں سے مار رہے ہوتے ہیں، کتنا تنگ کرتا ہے یہ مچھر۔ اور اس مچھر کا پر کتنا بڑا ہوگا؟ یہ پر معمولی سا پر ہے۔ فرمایا کہ یہ دنیا اس مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، تو اس زمین پر بسنے والے کسی بھی کافر کو اللہ تعالیٰ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں خوش ہیں، مگن ہیں، دنیا پر راضی ہیں، اپنی آخرت کو، اللہ کو بھول چکے ہیں۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس دنیا میں پر مطمئن ہیں، اطمینان سے جی رہے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، کوئی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، دنیا تو جانتے ہیں، انجینئرنگ بھی کر لی ہے، میڈیکل کی ڈگری بھی لے لی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن کیا ہے کہ جو اصل مقصد تھا آخرت، اس سے غافل ہو چکے ہیں، اس سے غافل ہو چکے ہیں۔ اس انسان کا مقصد آخرت تھا، اس آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا تھا، لیکن اس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک وہ من کانت الآخرۃ ہمہ، وہ آدمی جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کی فکر ہے، اس کا غم آخرت ہے، اس کی تجارت آخرت کے لیے، اس کی دکان آخرت کے لیے، جیتا آخرت کے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ جو آخرت کی فکر کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے سارے معاملات کو، اس کی الجھنوں کو سلجھا دیتا ہے، اس کی الجھنوں کو سلجھا دیتا ہے، اس کی کاروبار کی الجھنیں ہوں، گھر کی الجھنیں ہوں، باہر کی ساری الجھنوں کو آخرت کی فکر کرنے کی وجہ سے سلجھا دیتا ہے، اور اس کے دل کو غنا سے بھر دیتا ہے۔ وَأَتَتِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور یہ دنیا جس کے لیے لوگ مارے پھرتے ہیں، ذلیل و خوار ہو کر اس بندے کی طرف چل کر آتی ہے۔ اور جو شخص دنیا کی فکر کرتا ہے، آخرت کو بھلا دیتا ہے، آخرت کو پس پشت ڈال دیتا ہے،
اللہ تعالیٰ فقیری کو اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے، اس کے معاملات کو الجھا کر رکھ دیتا ہے، اور دنیا اس کو وہی ملنی ہے جو اللہ نے اس کے مقدر کی ہے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، چوتھا وصف بیان کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہیں، صبح و شام پڑھی جاتی ہیں پھر بھی یہ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ یہ 4 اوصاف ذکر کیے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا میں خوش ہیں، راضی ہیں، واطمأنوا بها، دنیا پر مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، ہماری آیات سے یہ غافل ہیں۔ یہ 4 وصف ان کے بیان کیے، پھر انجام کیا بیان کیا؟ فرمایا اولئک مأواہم النار، جس میں یہ 4 وصف ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، دوزخ ہے، یہ جنت نہیں جا سکتے۔ مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کیوں؟ جو یہ کچھ کرتے رہے اس دنیا کی زندگی میں، اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ان آیات کے ذریعے ہمیں جو تنبیہ کی ہے، جو مقصد سمجھایا ہے، وہ یہی سمجھایا۔ ان آیات سے اگلی آیات میں اللہ نے وہ بات بتلائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، چیک کریں، محاسبہ کریں، اپنا حساب کریں، تنہائیوں میں بیٹھ کر، کہیں ہمارے اندر یہ وہ اوصاف تو نہیں آ رہے، یہ اوصاف ہمارے اندر تو نہیں پائے جا رہے جو ہمیں اللہ کی جنت سے دور کر رہے ہوں، اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہوں، اللہ کی جو ہے مغفرت سے دور کر رہے ہوں۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے، اگر ہمارے اندر کمی کوتاہیاں، انسان ہیں، کمی کوتاہی ہو جاتی، تو اس رمضان کی آمد سے پہلے اللہ ہمیں توفیق بخشے، ہم ان کمی کوتاہیوں کو دور کریں، ہم اپنے رب کی طرف جڑ جائیں، اس سے تعلق کو جوڑ لیں، اللہ سے اپنی وابستگی کو پکا کر لیں، اس کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اس کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کر لیں، تاکہ ہم اپنے رب کی رحمتوں کے مستحق بن سکیں۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو جو کچھ سنایا گیا ہے اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ۔